أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو خالی الف کے بارے میں بتائیں گے کہ جب بھی کسی آیت کے ختم ہونے کے بعد خالی الف آتا ہے تو بہت سے لوگ اس وقت وہاں پہ رک جاتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس پر کون سی حرکت لگانی ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم خالی الف پہ زبر لگائیں گے، زیر لگائیں گے اور پیش لگائیں گے، کس طرح سے لگائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفجر کی آیت نمبر 28 میں اس لفظ کو دیکھیں گے کہ یہاں پر کون سی حرکت لگے گی، زبر لگے گا، زیر لگے گی یا پیش لگے گی، اس کا بھی الگ قاعدہ ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 31 میں دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی خالی الف ہے، تو یہاں پر کون سی حرکت لگے گی یہ بھی الگ قاعدہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 43 میں اس لفظ کو دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی خالی الف ہے، اس پر بھی زبر ہوگا، زیر ہوگی یا پیش ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 21 میں دیکھ لیجئے، پارہ نمبر 22 کی آخری آیت ہے، یہاں پر لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس پر کون سی حرکت ہوگی۔ کچھ لوگ بہت غلط حرکت لگاتے ہیں، کچھ لوگ ٹھیک پڑھتے بھی ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں لگائی، اس طرح سے کیوں پڑھا گیا، تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اب دیکھ لیجئے زبر کب لگانا ہے ہمیں، جب بھی خالی الف کے بعد لام ہوگا اور اس کے اوپر جو حرکت ہوگی وہ ہمیں خالی الف پہ لگانی ہے۔ ابھی الف کے بعد لام ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو ہم الف کے اوپر زبر لگائیں گے۔ آپ جب بھی یہ سورت پڑھتے ہیں آپ پڑھ تو دیتے ہیں الذی یوسوس، لیکن آپ یہ نہیں جانتے آپ نے الذی کیوں پڑھا، تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ لام کے اوپر جو حرکت ہوگی وہی آپ نے خالی الف پہ لگانی ہے۔ اگر آپ اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو آپ پڑھیں گے وَاسْوَاسِلْ خَنَّاسِ الَّذِي، لیکن آپ اگر وقف کریں گے تو یہ خالی الف ہے، اس پر ہم زبر لگائیں گے، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہم خالی الف پر زیر کب لگائیں گے۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 28 میں تو یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ الف خالی ہے اور پھر آگے را ہے۔ آپ ہمیشہ یہ دیکھ لیجئے کہ الف کے ساتھ والا حرف کون سا ہے۔ اب دیکھیں ساتھ والے حرف پر تو ساکن ہے، جزم ہے، تو ہم یہ نہیں ملائیں گے، اس سے اگلے والے حرف کو دیکھیں گے کہ اس پہ کون سی حرکت ہے۔ جو حرکت تیسرے حرف پر ہوگی ہم وہ پہلے والے خالی الف پہ لگا دیں گے، تو پھر ہم یہاں پہ لگائیں گے زیر، حمزہ زیر را ایر، حمزہ زیر را ایر، ارجعی، ارجعی، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 43 میں دیکھ لیجئے، یہاں پر خالی الف ہے، اس سے بعد والا حرف ساکن ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے دیکھا تھا، اس کے بعد والے حرف پر زیر ہے، تو ہم اس الف پر کیا لگائیں گے، زیر لگائیں گے۔ ساکن حرف کو چھوڑ کر اگلے حرف پر جو حرکت ہوگی وہ ہم خالی الف پر لگائیں گے۔ اب دیکھ لیجئے حمزہ زیر سین اس، تا زیر کاف تک، استکبار فی الارض، ہم استکبارن نہیں کر سکتے، استکبارن نہیں کر سکتے، ہم یہاں پر اس لیے زیر لگائیں گے کیونکہ تیسرے حرف پر زیر ہے، استکبار۔ اب سورۃ الیاسین کی آیت نمبر 21 میں دیکھ لیجئے، یہاں پر خالی الف سے بعد والا حرف ساکن نہیں ہے، متحرک حرف ہے، لیکن ہم
یہاں پر اس حرف کا زبر کیوں نہیں لگائیں گے؟ ہم اس پہ بھی تیسرے حرف کو دیکھیں گے، اس لیے ہم نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ جب بھی الف کے بعد لام ہوگا اس کے اوپر جو حرکت ہوگی وہ ہم الف پر لگائیں گے۔ یہاں پر لام نہیں ہے، تا کے اوپر زبر ہے، تو ہم زبر اس لیے نہیں لگائیں گے کہ یہ لام نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر بھی تیسرے حرف کو دیکھیں گے، اس پر جو حرکت ہوگی وہ ہم خالی الف پر لگائیں گے، جیسا کہ حمزہ زیر تا، اتا زبر تا، اتا با زیر بی، اتبعوا من لا يسألكم۔ اب یہاں پہ سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 31 میں دیکھ لیجئے، حمزہ الف ہے، خالی الف ہے، اس کے بعد شین ساکن ہے، تو ہم یہاں پر بھی تیسرے حرف کو دیکھیں گے۔ اب تیسرے حرف پر پیش ہے تو ہم اس خالی الف پر پیش لگائیں گے، تو بن جائے گا حمزہ پیش شین، اوش دال پیش دال دودھ، اوش دودھ، اوش دودھ۔ اگر ہم ملا کر پڑھیں گے آخش دودھ، یہاں پر وقت کر دیں گے تو ہم اس پر پیش لگائیں گے، اوش دودھ بے ازری۔ اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں دیکھ لیجئے، یہاں پہ یہ ورڈ ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ یہاں پر ہم کون سی حرکت لگائیں گے؟ پھر یہاں پر الف خالی ہے، اس کے بعد لام ہے، تو ہم نے یہاں پر بتایا تھا کہ جب بھی الف کے بعد لام آئے گا اس کے اوپر جو حرکت ہوگی وہ ہم الف پر لگا دیں گے۔ اب یہاں پر ہم زبر لگائیں گے، تو اس لیے ہم پڑھیں گے الذین۔ پیچھے سے اگر ملا کر پڑھنا چاہیں تو ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور اگر وقف کریں تو ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اب تمام الفاظ پر اپنی اپنی حرکات لگا کر ایک ایک آیت کی تلاوت کیجئے۔ اشدد به ازری، سورۃ الیاسین آیت نمبر 21۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، استكبارا في الأرض ومكر السيء، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ سورة الفجر آیت نمبر 28۔ ارجعی إلى ربك راضية مرضية۔ امید ہے کہ آپ کو خالی الف پر کب زبر لگانی ہے، کب زیر لگانی ہے، کب پیش لگانی ہے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔